حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہیں زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہیں زینب، حفظ و اما کے دین پہ زنجیر ہیں زینب، باد حسین نانا کی سفیر ہیں زینب، بے تیغ لڑ کے عباس سے علمدار بن گئیں اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئیں۔ جی محترمہ شیلا عباس صاحبہ، آج ہم جو گفتگو کریں گے جناب زینب کے حوالے سے ہماری یہ بھی نشست ہے، تو کیونکہ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے اور اسے ایک کوزے میں سمیٹنا بڑا مشکل ہے کہ ہم ایک پروگرام میں اسے کور کر لیں، تو آج بھی ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ابن زیاد سے دربار کوفہ میں شہزادی کا کیا مکالمہ ہوا تھا؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جب دربار ابن زیاد میں آئیں تو خدا سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے۔ ہم آج بھی جب ہم جاتے ہیں کوفہ تو آپ نے بھی اگر زیارت کی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ مسجد کوفہ، مولا علی کا گھر اور دربار ابن زیاد بہت قریب مقامات ہیں، اور یعنی ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ کے گھر کے قریب آنا اور اس عالم میں آنا کس قدر قیامتوں کا سلسلہ ہوگا شہزادی کے لیے دربار ابن زیاد میں داخل ہونا۔ اور اس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ شہزادی یعنی اسیروں کو بٹھایا گیا تھا، تو اسیروں میں شہزادی بیٹھی ہوئی تھیں اور اس نے دربار ابن زیاد نے پوچھا کہ آپ یہ مغرور عورت کون ہے؟ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کے ساتھ جو خواتین آپ کو حلقے میں لیے بیٹھی تھیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس نے 3 بار یہ سوال کیا اور پھر وہ جھنجھلا گیا اور اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت فضہ نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب بنت علی ہے۔ تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہیں کیسے، تمہارے گھر والوں کو کیسے قتل کیا اور تمہیں کیسے رسوا کیا۔ اب آپ سوچیے کہ وہ وقت جب شہزادی کے آس پاس میں آپ کے بھائیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، آپ کی اولادوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہیں کیسے قتل کیا۔ لیکن اللہ اکبر، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا کہ اعصاب کی قوت، آپ کا خدا کی ذات پر یقین، آپ اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطہرنا من الرجس تطہیرا، کہ حمد ہے اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے سرفراز کیا اور ہمیں ہر رجس سے پاک کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابن زیاد بے آبرو اور ذلیل وہ ہوتا ہے جو سیاہ کار ہو، جو خدا سے بدہلی کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی اسکرین پر قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کی جانب سے ایام اضحیٰ کی خصوصی نشریات آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کی میزبان شیری زہرا کی جانب سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، بعد از کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جن مصائب کا سامنا کیا اور کس طرح دین محمد کو پھیلایا اور بچایا اور حق کی راہ پر چلتے ہوئے خدا کے دین کی پیروی کرتے ہوئے آل محمد نے دنیا کو یہ سبق دے دیا، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل کا سر نگو ہوتا ہے۔ خاور بھائی مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے، شد دیکھیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی اسکرین پر قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کی جانب سے ایام اضحیٰ کی خصوصی نشریات آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کی میزبان شیری زہرا کی جانب سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، بعد از کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جن مصائب کا سامنا کیا اور کس طرح دین محمد کو پھیلایا اور بچایا اور حق کی راہ پر چلتے ہوئے خدا کے دین کی پیروی کرتے ہوئے آل محمد نے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل کا ہمیشہ سرنگو ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنی مہمان کو پروگرام میں
तारुफ करवा इसी के साथ में अपनी मैं खबर भाई क्या मसला हो रहा है पूरा शुरू से पूरा तो कर लेना शुरू से क्या, चलो क्योंकि इंसर्ट नहीं आया ना, जब तक तुम इंसर्ट पे नहीं जाओगे, जब तक तारुफ नहीं करोगे तब तक इंसर्ट नहीं आएगा ना इनका। अच्छा। अभी तुम सोलो बोल रहे अच्छा तुम अब जा रहे हो, तुम 20 मिनट बाद ही आओगे? हाँ नहीं, मैं 10-15 मिनट में आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है। नहीं मैंने कहा फिर मैं ये करूँगी, जब ये कहेगी ना कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मैं चश्मा लगा लूँगी और फिर ये मैं किताब उठा लूँगी, तो मुझे 2-3 पॉइंट्स देने। आप अपना कहिएगा कि मैं कुछ बीबी का खुतबा पढ़ के सुना रही हूँ, तो आप उसमें उठाते नहीं, आप चश्मा लगा लीजिएगा और अच्छा सही जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायम टीवी कनाडा की स्क्रीन पर कायम टीवी कराची स्टूडियो की जानिब से आप अय्याम अज़ा की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान शीरी ज़हरा की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, बाद अज़ करबला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जिन मसाइब का सामना किया और किस तरह दीन मोहम्मद को फैलाया और बचाया और हक़ की राह पर चलते हुए खुदा के दीन के हुक्म की पैरवी करते हुए आले मोहम्मद ने दुनिया को ये सबक दे दिया कि हमेशा हक़ की जीत होती है और बातिल का सर नगू होता है। तो मैं आज आपका तारुफ़ कराती चलूँ। आज की हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शैला अब्बास साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा शैला अब्बास साहिबा, जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी हम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा तवील मौजू है और उसे कूज़े में बंद करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने इस प्रोग्राम को चंद नशिस्तों में डिवाइड करके हम उस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे गुज़िश्ता जो प्रोग्राम में बात की, अब मैं चाहूँगी कि उस प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू करूँ और दूसरे टॉपिक के हवाले से और उसी टॉपिक के हवाले से भी आपसे बात करूँ। इब्ने ज़ियाद से दरबार कूफ़ा में शहज़ादी का क्या मुकालमा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आसमान अपनी तमाम तर रिफ़तों, तमाम तर बुलंदियों के बावजूद अगर किसी के दरवाज़े पर झुकता नज़र आता है तो वो खाना शहज़ादी कौनैन भी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और ज़िक्र शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है कि जो सानिए फ़ातिमा ज़हरा है कि रहीं ख़मोश तो ख़ुद ज़ुल्म को हिजाब आया और ज़बान खोली तो कूफ़े में इनक़िलाब आया। फ़ातिह खैबर की बेटी ने जिस तरह बाज़ार कूफ़ा में खुतबा देते हुए यानी खुतबा दिया और फ़ौरन उसका असर नज़र आया, ऐसे ही दरबार इब्न ज़ियाद में जब आप असीरों के हल्के में बैठी हुई थी तो तारीख़ ने लिखा कि इब्न ज़ियाद ने पूछा कि ये औरत कौन है, और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ देखकर उसने कहा कि ये कौन है। और यकीनन यानी वो अंदाज़ से जान गया है, लेकिन ये वो लोग हैं कि जो हर वक्त में यानी असीरी के हर पहलू में हर वक्त में अहले बैत अतहार को तकलीफ़ देना चाहते हैं। और उसने पूछा कौन है, तो यहाँ असीरों के हल्के में शहज़ादी बैठी हुई है और आपके इर्द गिर्द आपके घर की और ख़वातीन हैं, और किसी ने नहीं कहा बताया कि कौन है। तो 3 बार उसे सवाल करना पड़ा और आखिर में वो झुंझला गया और उसने कहा कि ये कौन है। तो हज़रत फ़िज़्ज़ा ने जवाब दिया कि ये ज़ैनब बिनते अली, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की बेटी ज़ैनब बिनते अली है। तो उसने हज़रत ज़ैनब को मुखातिब करके कहा, ज़ाहिर है कि जो बुग़्ज़ मौलाए कायनात से है वो उनकी औलाद से निकाला जा रहा है, करबला और बाद करबला। तो उसने कहा कि तुमने देखा कि खुदा ने तुम लोगों को कैसे कत्ल किया और कैसे रुसवा किया। अब मैं उस वक्त को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे कांपने लगते हैं कि किस कदर तकलीफ़ दे वक्त होगा हमारा, यानी कल्ब थर्राने लगता है इस बात को सुनकर कि किस कदर तकलीफ़ दे वक्त होगा कि बीबी उस कूफे में असीर बनाकर बैठी हुई हैं, बनाई गई हैं। कि दोबारा करवाऊँ उसको, कहूँ करवा दो ज़रा सब प्लीज़, मैं सवाल का जवाब यहीं से दूँ। खावर भाई, खावर भाई रो रही है और मैं इतना 2-3 दफ़ा हो गया कि वो अजीब हो गया। खावर भाई फ़ोन कर दूँ? मम्मी वहाँ रख के आ गई मैं। अच्छा, एक बार होना तो फिर आदमी चला लेता है उसको, चला लेता है। 2-3 बार एक आध दफ़ा भी हाँ। अटक जाए ना ज़बान तो वो मसला हो जाता है। खावर भाई है नहीं यहाँ पे, नहीं है। सारा चला गया था कि मैं
15 منٹ بعد آ جاؤں گا. ارے اللہ, سوال کے جواب سے شروع کر دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی. نہیں دوسرا نکل, کیونکہ میں بھی یہی کرتی تھی رمضان والے پروگرامز میں. ختم ہو جاتا تھا تو مجھے فون کرنا پڑتا تھا. 3 پروگرام ایک ساتھ ہوتے تھے نا. خبر بھائی کہیں آپ کہیں چلے گئے کیا؟ یہ آپ اگر آ جائیں 2 منٹ یہاں پہ دوبارہ سے کرتا ہوں, سوال کا جواب دوبارہ لیں گے. رہی خاموش تو خود ظلم کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہوا؟ سوری بھائی, 2-3 فمبل ہو گئے ایک ساتھ, تو پھر میں نے کہا برا لگ رہا ہے, تم سوال کا جواب دوبارہ لے لو. سوال ہوا ہے, بس یہ جواب میں دوں گی یہاں سے. بس آپ دے دیں, آپ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اچھا آپ کنٹینیو رکھیں. آپ لوگ کو تو اب آپ نے سوال تک سوال سے سوال بھی نہیں, سوال بھی کر چکی ہے. میں جواب سے شروع کروں. جواب سے شروع کر دیں. میں شروع کروں. جواب سے شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آسمان اپنی تمام تر رفتوں, تمام تر بلندیوں کے باوجود جس گھر کے آگے سجدہ ریز نظر آتا ہے وہ گھرانہ شہزادی کونین کا گھرانہ ہے. اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جن کی گفتگو ہم کر رہے ہیں, جن کے بارے میں, وہ ثانی فاطمہ زہرا ہیں. کہ رہیں خاموش تو خود ظلم کو حجاب آیا, اور زبان کھولی تو کوفے میں انقلاب آیا. کتنا سخت ترین وقت ہوگا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے دربار ابن زیاد میں, کہ شہزادی اسیروں کے حلقے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے. اور تاریخ نے لکھا کہ اسے 3 بار یہ سوال کرنا پڑا کہ یہ کون ہے. تو حضرت فضہ اور جو 7 بیویاں بیٹھی ہوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. تیسری بار میں جب وہ جھنجھلایا اور اس نے سخت برہم ہو کر پوچھا تو حضرت فضہ نے جواب دیا کہ یہ زینب بنت علی امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی بیٹی, فاطمہ زہرا کی بیٹی, رسول خدا کی نواسی زینب بنت علی ہیں. تو اس نے شہزادی کے اعصاب کو چوٹ دینے کے لیے یہ سوال کیا کہ تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے جوانوں کو کیسے قتل کیا اور تمہیں کس طرح ذلیل کیا. اور اللہ اکبر, شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے اعصاب کی قوت جیسے انبیاء سلام کرتے ہیں. کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی اور آپ نے فرمایا الحمد للہ الذی اکرمنا بنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وطہرنا من الرجس تطہیرا. کہ حمد ہے اللہ رب العزت کے لیے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جد کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں رجس سے پاک و پاکیزہ قرار دیا. پھر شہزادی نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابن زیاد بے آبرو وہ ہوتا ہے, ذلیل وہ ہوتا ہے جو بدعہدی کرتا ہے خدا سے, جو خدا کے قوانین کو توڑتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے. یعنی شہزادی نے گویا اس کے سامنے اس کا کردار بیان کر دیا. ہمیں تو پروردگار عالم نے عزتیں بخشی ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ ابن زیاد بے آبرو وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے, جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے, اور وہ ہم نہیں ہیں, تو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ہمارا غیر ہے. بی بی نے اسے اس کے دربار میں گویا ذلیل کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا, یعنی جب اس کو کچھ نہیں بن پایا تو اس نے کہا کہ خوشی کے نقارے بج رہے تھے, اس نے کہا کہ اے زینب بنت علی دیکھتی ہو یہ میری فتح کی شادیانے ہیں. اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا, اللہ اکبر, جن کا ذکر بے یقینوں کو یقین بخشتا ہے, جن کا ذکر ہمیں ثبات و عزم بخشتا ہے. کہ بی بی نے فرمایا کہ اے ابن زیاد یہ خوشی کے نقارے جو تو نے بجوائے ہیں, یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تیری فتح کے شادیانے ہیں, یہ صرف اس وقت تک بجتے رہیں گے جب تک تو تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس میرے بھائی حسین ابن علی کی فتح کا شادیانہ صبح قیامت تک بجتا رہے گا, جب تک اذان ہوتی رہے گی حسین ابن علی کی حقانیت کا اعلان ہوتا ہے. بے شک. محترمہ شہلا عباس صاحبہ, میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. کوفے سے شام تک کا سفر
آل محمد کے گھرانے نے کس طرح طے کیا؟ اچھا دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ تو بالکل متصل ہے، یعنی 11 محرم اسیر چلے ہیں اور 12 کو پہنچے ہیں، اور پھر یہاں سے کوفے سے جو شام کا راستہ ہے اس کے لیے تاریخ میں لکھا کہ 3 راستے تھے۔ پہلا راستہ 550 میل لمبا تھا، دوسرا راستہ 700 میل لمبا تھا، اور تیسرا راستہ 1300-1400 میل لمبا تھا۔ پہلا راستہ جو 550 میل لمبا تھا وہ اس پر شیعان حیدر کرار کی بستیاں تھیں، اس لیے اس راستے کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اگر اس راستے سے جائیں گے اہل بیت اطہار کو اس عالم میں دیکھ کر وہ لوگ جتنا ممکن ہو سکے گا وہ جنگ کریں گے اور ان کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا راستہ اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا راستہ جو 700 میل لمبا تھا وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ زیادہ تر صحرائی علاقوں پر مشتمل تھا، یعنی وہاں آبادیاں نہیں تھیں، اور یزید اور اس کے ہوا خواہوں کا مطلب یہی تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ اہل بیت اطہار تشہیر ہوں، یہ بتایا جائے کہ نعوذ باللہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا بادشاہ کے سامنے اور اسے اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا، اور یہ اس کے گھر والے ہیں جنہیں اسیر بنا کر لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو تیسرا راستہ جو 1300-1400 میل لمبا تھا اس کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس میں اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی بستیاں تھیں، تو تشہیر کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور وہاں کوئی ان ہستیوں کے دفاع کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو اس راستے کو اپنایا گیا۔ اور اس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ طویل راستے کا توڑ یہ نکالا گیا کہ اونٹوں کو دوڑایا جائے، اور وہیں ہم وہ واقعات سنتے ہیں کہ جو بچے بہت کم سن تھے جو میدان کربلا میں نہیں جا سکے تھے، جو اب ماؤں کی آغوشوں میں تھے، ان کو جب اونٹوں کو تیز دوڑایا گیا تو ماؤں نے امام حسین اسلام کے ساتھ آنے والے اصحاب و انصار کی بیویاں ہیں، آپ کے کچھ خاندان کی خواتین ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں، اور انہوں نے اس طرح اپنا ثبات اور عزم انہوں نے اس طرح دکھایا ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ ان کی آغوش سے بچہ گرتا تھا اور وہ چیختی تھیں، روتی تھیں، فریاد کرتی تھیں، اور پھر وہ دیکھتی تھیں کہ پیچھے آنے والے اونٹوں کی زد میں ان کا بچہ آ رہا ہے۔ اس طرح یہ راستہ گزرا اور اہل بیت اطہار شام کی منزل میں پہنچے۔ جی، دربار شام میں اہل حرم کا داخلہ جو ایک بہت ہی ہولناک دردناک منظر تھا، اس بارے میں آپ بتائیے۔ دیکھیں، جب امام زین العابدین اسلام سے یعنی امام کربلا کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے، اور امام سے جب بھی سوال کیا گیا کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں تو آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا، آپ نے شام کا کہا، اور کتنی روایتیں موجود ہیں جب امام سے پوچھا کہ آپ نے کہا الشام الشام الشام، تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کا تو سارا گھر کربلا میں قتل کر دیا گیا، پھر آپ شام کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قتل ہونا شہادت ہمارا شرف ہے، اگر بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرایا جانا، ہماری مستورات کو عصمت مآب عفت مآب بیویوں کی چادروں کو چھین لینا اور انہیں بے ردا عالم میں ان کو لے کر جانا، اور خصوصاً دربار یزید میں جانا، یہ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے۔ پھر وہ باب الساعت جو آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں شہزادیوں نے گھنٹوں اس بات کا انتظار کیا ہے کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے، اور جب دربار مکمل سج جائے گا، آئینہ بندی کی جا رہی تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے آئینے لگائے جا رہے تھے کہ اہل بیت اطہار داخل ہوں تو اپنی غربت کو دیکھیں، اور دربار میں داخلے کے لیے روایتوں نے لکھا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، جن کا عزم، جن کا جلال اور جن کی ایک ہیبت ہے، تو شہزادی نے سید سجاد سے کہا کہ میں اس میں داخل نہیں ہوں گی۔ آپ نے پہلا قدم رکھا، اور آج بھی جب ہم جاتے ہیں تو باب الساعت سے کوشش کرتے ہیں ہر محب کہ ہم وہیں سے داخل ہوں، جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو پورا دربار خالی شیلا ہوتا ہے۔ عباس صاحبہ، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، اور وقفے کے بعد ہم اس سوال کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بریک۔ جی، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر میں پروگرام میں وقفے کے بعد، جی خواتین و حضرات، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں،
اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے ہم جس سوال پہ گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ ہم اس سوال پہ وہیں سے کنٹینیو کریں اس سوال کو. ہاں، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ باب الساعت سے شہزادی کو اندر داخل ہونا ہے، اور آج بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہم جب دربار، حالانکہ دربار خالی ہوتا ہے، ہمارے سروں پہ چادریں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے وارث موجود ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود دربار کی ہیبت، دربار کی جو وسعت ہے اس سے ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. اور یہ سوچ کر کہ یہ دربار بھرا ہوا ہوگا اور سیدانیوں کے سر پہ ناموس رسالت کے سروں پر چادریں نہیں ہوں گی، یہ قیامت خیز منظر ہوگا. تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے جب پہلا قدم رکھا تھا تو تاریخ نے لکھا تھا کہ آپ نے قدم رکھا اور قدم واپس پلٹا کے، اور آپ نے کہا میں ننگے سر دربار میں نہیں جاؤں گی، شمر سے کہو کہ ہمارے لیے رداؤں کا اہتمام کرے. تو ہمیشہ کی طرح شمر تازیانہ لے کر امام زین الدین اسلام کے پاس آیا اور اس نے تازیانوں پر تازیانے مارے، امام کی پشت کو فگار کیا. امام پھوپھی کے پاس آیا اور کہا پھوپھی اماں یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھ میں اب تازیانے کھانے کی ہمت نہیں رہی ہے، لیکن پھوپھی اماں آپ ایک بار اب بابا کے سر کی طرف دیکھ لیجئے، آپ شریکت الحسین ہیں، آپ دیکھیے کہ بابا کے سر کی طرف دیکھ لیجئے، پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا. شہزادی نے بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا. امام علی مقام کی آنکھوں میں کیا پیغام تھا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر دین کا پردہ اسی میں ہے کہ زینب بنت علی فاطمہ زہرا کی دختر ننگے سر دربار میں داخل ہو تو میں یہ قربانی دے دوں گی. اور پھر شہزادی دربار میں داخل ہو. بی بی زینب نے یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جو طے کیا. پھر اس کے بعد جو شام کے دربار میں خطبہ دیا، اور پھر اس وقت دربار کا کیا منظر تھا؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا ہے، یعنی ہم جب اس خطبے کے منظر کو فقط سوچتے ہیں کہ دیکھیے جب شہزادی دربار میں موجود ہے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے اور ملکوں سے لوگوں کو بلایا گیا ہے، سفیر موجود ہیں، اور شہزادی کس عالم میں ہے کہ آپ کے ہاتھ پس پشت بنے ہوئے ہیں، آپ کا سر کھلا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس عالم میں ہیں. اور امام حسین اسلام کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں یزید کے پاس رکھا ہوا ہے، اور یزید اپنی چھڑی کو امام کے لبوں پر اور دندان مبارک پر مار رہا ہے. کس قدر قیامت خیز منظر ہے. اور اس عالم میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک خطبہ بلیغ دیا ہے. اور آپ نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، خدا کی بہترین حمد الحمدللہ رب العالمین ہوتی ہے. شہزادی نے ارشاد فرمایا تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاکیزہ پر. اللہ اکبر. شہزادی زینب کے دل کی قوت پر ہماری 1000 جان قربان. اس عالم میں جب بھائیوں کے کٹے ہوئے سر موجود ہیں اور اس میں شہزادی جب یعنی خطبہ پیش کر رہی، تو میں جب تصور کرتی ہوں تو میری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ عرق ندامت میں ڈوب گئے ہوں گے کہ یہ اسیر اور یہ اسیروں کے حلقے میں کھڑی ہوئی یہ بی بی جس کا سارا گھر تحت کیا جا چکا ہے، یہ آغاز کر رہی ہے خدا کی بہترین حمد و ثنا سے. پھر آپ نے فرمایا کہ کتنی سچائی ہے پروردگار دو عالم کے اس پیغام میں، اس ارشاد میں، کہ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے. سورہ روم کی 10ویں آیت کی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے تلاوت فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کیوں یزید زمین و آسمان کے تمام راستے بند کر کے اور اہل بیت اطہار کو در در پھرا کے ان کو تشہیر کر کے، کیا تو نے سمجھ لیا کہ تو خدا کی بارگاہ میں بلند ہو گیا اور ہم خدا کی بارگاہ میں کم ہو گئے؟ اے یزید آج جو اٹھتا ہے کلیجے سے دھواں، اے یزید آج جو ہم قید میں ہے سرگرداں، اس سے کیا او ستم و جور و ضلالت والے، تو بڑھا پیش خدا گھٹ گئے عزت والے. اللہ اکبر. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں عزت پروردگار دو عالم کے ہاتھوں میں ہے، عزت اللہ کی دین ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید ٹھہر جا، 1-2 سانسیں لے لیں.
تیرے پاس بہت کم دن ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفر کی راہ، پھر آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے ہرگز نہیں یہ نہ سمجھیں کہ خدا ان کے حق میں کوئی بہتری کر رہا ہے. خدا تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ جی بھر کے گناہ کر لیں اور اس کے بعد پروردگار دو عالم کا عذاب سمیٹ لیں. ان کے لیے سخت ذلت آمیز اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. پھر آپ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. اللہ اکبر. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا جلال، بی بی کی گفتگو، بی بی کی فصاحت و بلاغت، جو سامنے لوگ بٹھائے گئے ہیں وہ اس لیے کہ آل رسول کا تماشا دیکھیں، اور شہزادی اسے اس کے بھرے ہوئے دربار میں ذلیل کر رہی ہیں یہ کہہ کر کہ اے یزید، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، اور فتح مکہ یہ بتا رہی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، تو وہ آزاد کردہ تمام غلام تھے، اور ان کی اولادیں آج تخت حکومت پر بیٹھی ہیں اور آل رسول کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہی ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہی عدل ہے؟ کیا اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری عورتیں اور تیری کنیزیں تک تو پردے میں بیٹھیں اور رسول خدا کی بہو بیٹیاں سر برہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر پھیلائی جائے؟ یزید، کیا تیرا انصاف یہی؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر جس ڈٹائی کے ساتھ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کاش آج میرے اسلاف زندہ ہوتے، آج میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو میرے ہاتھوں کو چومتے اور کہتے کہ کیا تو نے اچھا کام کیا. اے یزید، تیرے ہاتھ کبھی نہ شل ہوں، کبھی نہ تھکے کہ تو نے حسین ابن علی کو، رسول خدا کے جگر گوشے کو قتل کر ڈالا. اے یزید، آج جو تو یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اور اپنی چھڑی کو جس مقدس ہستی کے ہونٹوں سے گستاخی کر رہا ہے، تو جانتا ہے وہ جوان جنت کا سردار ہے جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور پروردگار دو عالم سے رزق پا رہے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا یزید، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا. محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے. اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ علی کی بیٹی اور تجھ سے ہم کلام، میں تجھ سے بات کرنے کو انتہائی حقیر سمجھتی ہوں. البتہ تیری سرزنش کو، تجھے ڈانٹنے کو، تجھے ملامت کرنے کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں. اللہ اکبر. جی محترمہ شیلا عباس صاحبہ، آپ ہماری اس نشست میں شامل رہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ زندگی رہی تو آپ شامل رہیں گی، اور ہم آپ کا صرف الفاظوں سے، لفظوں سے شکریہ ادا کر سکتے ہیں. میں اور میری ٹیم، اس کی جزا تو آپ کو محمد و آل محمد کے ہی گھرانے سے ملے گی، جو کار خیر اور جو نیک کام آپ انجام دے رہی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. ہو گیا بھائی، ہو گیا.